تو قیامت سے پہلے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، مطلب خلافت راشدہ کا دوبارہ قیام ہوگا حضرت امام مہدی کے دور کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے کئی ایسے واقعات ہونے والے ہیں جن کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں بیان فرمائی ہے کہ ایسا ایسا ہوگا۔ ان میں سے ہم نے 2 پیشین گوئیوں کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ بتائی تھی کہ اقتصادی پابندی لگائی جائے گی عراق کے اوپر، ملک شام کے اوپر اور مصر کے اوپر۔ اس طرح پابندی لگائی جائے گی، ناکہ بندی کر دی جائے گی کہ وہاں روپیہ، درہم و دینار پہنچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اتنا وہ تو دور کی بات، کھانے کے لیے دانہ پانی بھی وہاں پہنچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کی وضاحت بھی بتا دی تھی کہ عراق پر یہ پابندی لگ چکی ہیں اور ابھی فی الحال ملک شام کے اوپر، غزہ، فلسطین کے اوپر یہ پابندی لگی ہوئی ہے، مصر ابھی باقی ہے۔ اور دوسری پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ دریائے فرات کے اندر سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے عرب و عجم کی جنگ ہوگی، اتنی زیادہ خون ریز جنگ ہوگی کہ 99% لوگ مارے جائیں گے، صرف 1% لوگ بچیں گے۔ اور دوسری روایت کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ 3 شہزادوں کے درمیان میں یہ جنگ ہوگی، لیکن تینوں میں سے کسی کے ہاتھ میں وہ سونا نہیں آئے گا، وہ خزانہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، بلکہ مشرق کی جانب سے ایک لشکر آئے گا سیاہ جھنڈوں کے ساتھ، کالے جھنڈوں کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ایسی جنگ کرے گا کہ اس سے پہلے ان کے ساتھ ایسی جنگ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اور یہ بھی بتایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اس وقت موجود ہو تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ برف کے اوپر تمہیں گھسیٹ کر جانا پڑے یا چل کر جانا پڑے، ان کے ساتھ بیعت کر لینا، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ تو یہ 2 باتیں عرض کر دی تھی۔ آج تیسری بات ہمیں اور تیسری پیشین گوئی کے سلسلے میں جاننا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان میں صلح ہوگی، اور یہ دونوں لشکر مل کر پھر اپنے دشمن سے جنگ کریں گے، اور اس جنگ کے بعد کامیابی بھی ملے گی، مال غنیمت بھی ملے گا، اور عیسائی لوگ غداری کریں گے، اور پھر اس غداری کے نتیجے میں پھر دوبارہ مسلمان اور عیسائی کے درمیان میں جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوگا وہ شہید ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل اس طریقے سے روایت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کا واقعہ وہ نقل کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تشریف فرماتے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اعدد ستن بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھو کہ یہ 6 چیزیں ہو کر رہے گی، اس کے بعد قیامت آئے گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں سب سے پہلی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، موتی، میری موت، میرا انتقال ہوگا، میری وفات ہوگی، یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فتح بیت المقدس، بیت المقدس فتح ہوگا، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اور مسلمان اس کو حاصل کر کے رہیں گے۔ تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک ایسی عمومی وبا پھیلے گی کہ کئی سارے لوگ ڈھیر کے ڈھیر، جھنڈ کے جھنڈ مارے جائیں گے اس وبا اور بیماری کے نتیجے میں۔ جیسے بکریوں کے اندر ایک بیماری پھیلتی ہے، اس بیماری کے نتیجے میں بکریوں کا پورا ریوڑ کا ریوڑ دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے، تو ایسی انسانوں کے اندر وبا پھیلے گی کہ جس کے بعد نتیجے میں بہت سارے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جائیں گے اور اس بیماری کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ 3 بات۔ چوتھی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تمہارے اوپر مال کی اتنی بہتات ہوگی، مطلب مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کسی انسان کو اگر 100 دینار بھی دے دیے جائیں تو وہ 100 دینار ملنے پر خوش نہیں ہوگا، مطلب اتنا زیادہ مال ہوگا کہ 100 دینار کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی۔ لاکھوں کروڑوں میں لوگ باتیں کرتے ہوں گے تو 100 دینار تو اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھیں گے، 100 دینار ملنے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا۔ 5ویں بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ
فتنہ اور فساد اتنا پھیلے گا، اتنا فساد مچے گا، فتنہ پھیلے گا کہ عرب کا کوئی بھی گھر اس فتنے سے خالی نہیں رہے گا. اتنا فتنہ، ہر گھر کے اندر وہ فتنہ پہنچ کر رہے گا. اور چھٹی اور آخری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو ہمارے آج کے اس واقعے سے مناسبت رکھتی ہے اور آج کی اس بات سے گفتگو سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے اور عیسائیوں کے درمیان میں صلح ہوگی، تم دونوں مل کر جنگ کرو گے، لیکن پھر اخیر میں عیسائی لوگ تم سے غداری کریں گے، دھوکہ کریں گے، اور پھر تمہارے اور عیسائیوں کے درمیان میں جنگ ہوگی، اور وہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. جھنڈے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہر ملک کا الگ مستقل ایک جھنڈا ہوتا ہے، تو 80 جھنڈوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے دنیا کے ممالک، عیسائی ممالک مل کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. سوچ لو کتنا ہوا، 12×8 = 96، یعنی 9,60,000 کا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آئے گا. تو یہاں تو اتنی بات ہے، اس روایت کے اندر، صحیح بخاری کی روایت کے اندر اتنی بات ہے، لیکن وجہ غداری وہ لوگ کیوں کریں گے اس کی وجہ یہاں اس روایت کے اندر نہیں ہے. لیکن ابو داؤد شریف کی ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر اور وضاحت ہے. امام ابو داؤد ایک روایت نقل کرتے ہیں ذی مخبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ستصالحون الروم صلحا آمینہ، رومیوں کے ساتھ تمہاری پختہ صلح ہوگی، اور تم دونوں مل کر پھر جنگ کرو گے اپنے دشمن کے ساتھ، اور تمہیں کامیابی بھی ملے گی اور مال غنیمت بھی تمہارے ہاتھ لگے گا، اور پھر تم اسی حالت میں ایک ٹیلے اور سبزے والی زمین کے اوپر پڑاؤ ڈالو گے. جب وہاں تم پڑاؤ ڈالو گے تو ایک عیسائی صلیب اٹھائے گا اور کہے گا صلیب کا بول بالا ہو، صلیب کی جے ہو، جیسے آج کل ہوتا ہے نا دوسرے لوگ جے بلاتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ صلیب کی جے ہو، صلیب کا بول بالا ہو، صلیب کی وجہ سے ہم جیتے ہیں. تو ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ غصہ ہو کر اس صلیب کو توڑ ڈالے گا. بھئی صلیب کی وجہ سے نہیں جیتے ہیں، اللہ کی مدد کی وجہ سے جیتے ہیں، تو صلیب کو توڑ ڈالے گا. جب بات صلیب کی آئے گی تو وہ عیسائی لوگ تمہاری صلح کو توڑ دیں گے اور تم سے دھوکہ کریں گے، دغا کریں گے، اور تمہارے اس عہد و پیمان کو توڑ ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد سارے عیسائی ایک ہو کر تم سے جنگ کرنے کے لیے ایک محاذ پر جمع ہو جائیں گے. شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو یہ صلح ہوگی عیسائیوں کے ساتھ، وہ صرف عیسائیوں کے ایک فرقے کے ساتھ ہوگی، سارے عیسائیوں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک فرقے کے ساتھ صلح ہوگی، اور پھر مسلمان اور یہ فرقہ عیسائیوں کا مل کر دوسرے فرقے سے، عیسائیوں کے دوسرے فرقے سے جنگ کرے گا، جو اس وقت تک قسطنطنیہ کے اوپر قابض ہو چکا ہوگا. قسطنطنیہ کے اوپر جو قبضہ جمائے بیٹھے گا اس کے ساتھ جنگ ہوگی، اور پھر اس جنگ کے اندر جیت ہوگی. جو مسلمان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس لشکر کی کامیابی، اس لشکر کو کامیابی ملے گی، جیتیں گے یہ لوگ. لیکن پھر جب صلیب کی توہین کی بات آئے گی تو سارے کے سارے عیسائی ایک ہو جائیں گے. یہ جو مسلمانوں کے ساتھ آیا تھا لشکر، وہ بھی اپنے پہلے والے کے ساتھ لشکر کے ساتھ مل جائے گا، اور سارے ایک طرف ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی یہ صلح ٹوٹ جائے گی. پھر جب سارے عیسائی ایک طرف ہو جائیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑیں گے، جنگ ہوگی مسلمانوں کے ساتھ، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا، اور پھر ملک شام کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا. بلکہ اتنا ہی نہیں، ان کی جو حکومت ہوگی وہ خیبر تک پھیل جائے گی، خیبر تک ان کی حکومت پھیل جائے گی. اب مسلمانوں کا جو بچا کچا لشکر ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلا جائے گا، اور وہاں جانے کے بعد پھر امام مہدی کے لیے، چونکہ بادشاہ تو مسلمانوں کا شہید ہو چکا ہے، اب نئے بادشاہ کی ضرورت ہے، تو اب امام مہدی کی تلاش شروع ہوگی. پھر اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا بعد میں. تو یہ تیسری پیشین گوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں صلح کی، اور پھر اس کے بعد غداری کی، دھوکہ کی، اور مسلمانوں کے بادشاہ کی شہادت کے سلسلے میں ہے. تو یہ 3 پیشین گوئیوں کے بارے میں بات ہوئی. اب چوتھی پیشین گوئی انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ علم نافع ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.